على حكمه ولا ناقض لقضائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند شروع تو گن کے آخر تک سارے احباب بدنی کریم دی ذات تو درود و سلام پیش کرو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. یا محمد بمن بے سر و ساما مدد، یا محمد بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد. شاہ ندیدم در جہاں از قافتہ ہم کیرواں، شاہ ندیدم در جہاں از قافتہ ہم کیرواں. نئے در زمین نئے در سما چون مصطفیٰ باشد دیگر. سبحان اللہ. تو شاہد عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے؟ کیا بات. تو شاہد عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے؟ فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے؟ کیا بات. سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات جڑے ہے. آباب پچھاں سیڈ تے دے دے بیٹن یا اجن تک ہی آرام چین بس انہیں چند منٹ میں گھننا چاہساں توجہ میرے علیہ پاسے کرے سو. میں دعا کرے سا کہ اللہ اسا سارے کو شرح صدر عطا فرماوے، قرآن و سنت فہم نصیب فرماوے اور سا کو اقال سمجھن عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے. تو شاہد عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے؟ فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے؟ تو سوچ تیرا رزق یہ آتا ہے کہاں سے؟ تو سوچ تیرا رزق یہ آتا ہے کہاں سے؟ سرکار کی نسبت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو سوچ تیرا رزق یہ آتا ہے کہاں سے؟ سرکار کی نسبت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر یہ چادر تطہیر ہے زہرا کا قصیدہ، یہ چادر تطہیر ہے زہرا کا قصیدہ. ہر بیٹی کے سر پر یہ ردا ہے کہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ. سمجھ آئے تو سبحان اللہ ضرور آگے. سبحان اللہ. سبحان. ہر بیٹی کے سر پر یہ ردا ہے کہ نہیں ہے؟ پہنچے جو قبر میں تو نکیرین سے پوچھا، پہنچے جو قبر میں تو نکیرین سے پوچھا اس دیس میں طیبہ کی ہوا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اللہ جل جلالہ امن والو حدی حمد و ثنا. نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر اپنی عقیدت دا خراج عرض کرن تو بعد جتنے ہی میرے بارے احباب نے کلمات آکین بالکل میں نے دا مزداق نمی ایک عاجز ناقص ترین جی بندہ تو آدھی بارگاہ دے اندر حاضر ہے. میرا چھوٹا بھائی محمد سلیمان سالانہ کاوش و کوشش دے اندر ہونے کے اس مدرسے دے واسطے مسجد واسطے دعا کرے ساں کہ مالک کائنات ایکوں جڑا مزید ترقی عطا فرماوے. اللہ رب العزت اس مدرسے کو شاد و آباد فرماوے. قبلہ ثناخان مصطفیٰ محمد رمضان صاحب دی ایک محنت ہے انہیں دا بچہ پڑھتا پہ انشاءاللہ یہ سال فارغ تھی کہ والے انشاءاللہ ساری توجہ مدرسے والے پاسے کرے سی. اللہ رب العزت ای درسگاہ کو انشاءاللہ عظیم دینی درسگاہ بڑھے سی. اب آبے سی وکار میں اج چند پرانے گالیں جنہاں تسا سنتے آیا ہوئے. میں ایک عاجز جیاں بندہ بات چھوٹے جیاں گالیں کرے ساتھ تھوڑا ٹائم جڑا انہیں میں کوئی انتظامیہ نے دیتے نا اندے کو بھی پہلے ختم کر دے سے انشاءاللہ. پریشان نہیں تھی ہونا جتنی دیر باونے آقا علیہ السلام دے ذوق آپ دی محبت دے اندر اپنے ذوق کو تازہ کر کے باونے انہیں شیر پڑھ دے پہ نا کہ انجی زبان دا کیا فائدہ ہے جڑی زبان مدنی دے عشق جنہ بولے. جیرا سر نبی علیہ السلام دے سامنے نہیں جھکیا اس سر دا کیڑا فائدہ ہے.
جیڑا ہاتھ نبی علیہ السلام واسطے نہیں اٹھا وہ ہاتھ دا کیڑا فائدہ ہے باقی زندگی دا ہر کوئی گزار ویندے دیکھو نا جے مثال ہے سارے سامنے حضور سامنے موجود ہیں مدنی لجپال سامنے موجود ہیں اتھا دو گروہ بیٹھے کڑیا ایک دیکھ کے ٹھردہ کڑا ایک سینہ تنگ کی تھی کڑیا جرا ٹھردہ کڑا ہاں بھاوے جو کافریں دی کسٹڈی دے اندر ہاں پیا بھاوے جو کافریں دی ملکیت چاہا پیا جرا جے تک مدنی کو دیکھ کے نہ وال دل کو سکون بھی نہ ملنا وال دل کو قرار نہ ملتا جے تک حضور کو روزانہ لے کے نہ حضور کو دیکھن دی جرا اتنی سکھ ہو دی دیکھن دے بعد وال کھلے جھلے نہا مارا جھلے نہا تتی ریت دے اتے لوگ سما کے پتھر مارے نہا والوی زبان دے وچوں عشاء ہکو لفظ نکل دہا سونا تہارا دیدار تھی داراوے یہ جان ویندیے تبنجے پئی پر مدنی دا دامن سارے ہاتھی چنن چھوٹے اللہ اکبر اونچا اونچا بولو یا رسول اللہ حق کاریا یا علی مشکل کشائی میں قرآن مجید دی آیت دا چھوٹا دیا حصہ پڑھے اللہ فرمائے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ مدنیاں جو تو نہ بھی جاندہ میں سب تے کو سکھا دیتے قرآن مجید دی اس آیت دا مفہوم اور ترجمہ ایشو ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ سونا جو تو سناوے جان دے میں تو آپ کو سکھا دیتے قرآن مجید روچی جاتے آتے کہ اساں نبی کو امی بنا کے بھیجے یعنی دنیا دے ہوتے میرے محمد دا کوئی استاد کہنے شاگرد اگر اچھی تقریر کرے شاگرد اچھا مدرس بنے شاگرد اچھا مفکر بنے استاد دا نام روشن کریں دے لوگ آدھن کہ دا استاد بہت اچھا ہا جنہ شاگرد دا اے عالم ہے مودے استاد دا کتنا عالم ہو سی ذرا سوچو ہی گال کو دنیا دے ہوتے آقا علیہ السلام نہ کہیں کنے پڑھیں نہ کہیں کلو بائے کہ ایک نوہار سبق گتھے نہ کہیں ترسگاہ دے اندر داخلہ گتھے لیکن حضور نے خود فرمائے کہ مالک کے کائنات نے میں کو پوری روح زمین دا استاد بنا کے بھیجے استاد بنا سمجھ نہیں آدھی کہ دیکھو تو صحیح جرا دنیا دے ہوتے کہیں کے پڑھا نہیں جرا کہیں درسگاہ دے اندر ایک نبھار کیا نہیں بلکہ پوری کائنات کو سبق بیٹھا رہے دے ذرا سوچو رب العالمین نے اپنے محبوب کو کیویں تے کیڑے کیڑے طریقے نال پڑھایا ہو سبحان اللہ یاد ادھر بہت اچھا نیندرائی بیٹھی ہے کیویں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت عظمت و شان مصطفیٰ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ الشفاء کے اندر قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرمیدن تیرے دے میرے دل کو پتہ نہیں کیا تھی گئے حالانکہ سارے بزرگان دین سارے اسلاف لکھ گئے مومن دا دل ہی وہ ہے جن اندر مصطفیٰ دا ٹھکانہ ہے مومن دا دل ہی وہ ہے جن اندر مصطفیٰ دا گھر ہے اگر مصطفیٰ دا گھر تیرے دل چکینی والا دل کو کٹ سٹے اگر دل سینے دے اندر رکھ رہی والا ان دل دے اندر مصطفیٰ کریم دی ذات کو پاچا فرمایا کہ حضرت حسن بصری دا واقعہ نکل فرمیدن قاضی ایاز مالکی فرمیدن کہ نبی علیہ السلام ممبر دے ہوتے کا مسجد نبی جنا بڑھائیے مسجد بڑھ دی پئی ہے والحضور نے اعلان کیتے کوئی ہے جرا مسجد آ کے میرے نال پڑھواوے جرا ایک لوگے دے اندر اعلان کرنا لوگے کو آ کے دعوت دیونا خدا دے گھر بناور دی یہ مصطفیٰ کریم دی سنت ہے اور اتو چل کے والخدا دے گھر دے اندر آ کے حصہ ملاونا یہ صدیق و فاروق دی سنت ہے سبحان اللہ یاد ادھر بہت اچھا انہیں دی سنت ہے پئی احباب زیوکار حضور نے انہیں کو سجے کہ ہے کوئی جرا آ کے مسجد بنواوے کوئی پتھر چاہی ودہا مونے دے ہوتے کوئی کچھ کیتی ودہا کوئی گھر دمال چاہی ودہا کوئی بیٹی دے زیور چاہی ودہا کوئی اپنی جمع پوجی چاہی ودہا مدنی دی بارگاہ دے اندر گھن ہے اور ذرا قربان تیمہ اس مسجد دے ہوتے جدی بنیاد رکھی دی پئی آج مالک کے کنار دا پیارا حبیب ایمیں دھوتی بد کے اپنے کرتے دے ہوتے اپنے جرا پتھر چاہی ودن اپنے موٹھے دے ہوتے پتھر چاہی ودن مسجد دی بنیاد بھی رکھی دیئے ذرا سوچ سکتے ہو اسا مسجد بڑھاؤ تو پیر صاحب آگے سنگے بنیاد رکھ دیں اسا مسجد بڑھاؤ تو استاد صاحب آگے سنگے بنیاد رکھ دیں اسا مسجد بڑھے دی ہیں تو بلکہ عالم آگے فاضل مفتی آگے سنگے بنیاد رکھ دیں اسا آتے ہیں یار تختی باور لکھ دو جو فلاں شخصیت نے اس مسجد دا سنگے بنیاد رکھ کہا فلاں بندے نے اس مسجد دا سنگے بنیاد رکھ کہا یہ عظمت و شان والی مسجد ہے جو فلاں دے ہاتھ نال پہلی سل رکھی گئی ہے قربان تیمہ مدینہ دی اس مسجد جو جنہیں تے پتھر چون والا صدیق عمر ہوئے جنہیں پتھر چون والے عثمان و علی ہوئے اور جنہیں گارے کون والے طلحہ و زبیر ہوئے اور جنہیں مسجد دیوارہ اتر سدھا چون والے محمد مصطفیٰ سبحان اللہ کیا بات بہت اچھا
مصطفیٰ ہو میں وہ مسجد سوچ سکتے بلوالے کے کہنا اپنے ضابطہ بڑا چھوڑے جس مسجد کی بنیاد مصطفیٰ نے رکھی ہے جس مسجد نے واسطے مصطفیٰ کریم نے محنت کی دی ہے اللہ فرمائے تو سہا کے مسجد کے اندر نماز پڑھ سو مہک نماز کا ثواب ریسا تو سا جماعت نال پڑھ سو بے وقت کو صداوی نماز کا ثواب ریسا فرمایا سونا یہ پوری کائنات واسطے ایشو روم دے اصول ہے پیا اللہ فرمائے نہیں محبوب واسطے اے اصول کا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا کیا کوئی سبحان اللہ یاد ہے تو سا ولا ولا سمجھے ویدے سمونا جاگ کے بہت راکو سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا محبوب واسطے اے اصول کہنی سونا خدا دے گھر ہر پہ سارے تیرے گھر ہر پہ شروع تو گھر کے آخر تک سارے واسطے ہنکو قانون تے اصول ہونا چاہیے فرمایا ایسی گال نہیں پوری کائنات واسطے بیا قانون ہے مصطفیٰ دی ذات واسطے بیا قانون سبحان اللہ بہت اچھا بیا قانون ہے سونا وہ کیویں فرمایا پیر مسجد بناوے مفتی مسجد بناوے چودھری بناوے وڈیرا بناوے ملک بناوے اللہ فرمایا ثواب وہ ہے جڑا مصطفیٰ دی زبان دے وچوں لکھتے نہ تو ہے کہ میں بڑھاونی ہے نہ گھٹاونی ہے پورا پورا دیسا فرمایا سونا جڑی میری یار دی مسجد ہے تواڈے وچوں جیڑا لگا دے اٹھا آ کے ایک باری سجدہ کر رہے چاہ میں رب ایک سجدے دے بدلے 50,000 دا ثواب کیا بات ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت شان مصطفیٰ حضور مسجد دے اندر کھڑے ہوئے رہا مدنی لجپال اٹھا ون کے جناب صحابہ نے مسجد بڑھوا کے دیے ان دے اندر کھجے دے دلہن پر اتنا سنو واقعات بالکل اوپر ذرا بے انداز نال پردہ پیا جناب کھجے دے مختلف دلہن پہ یار ذرا سنو انہیں دنیا دے نال کھڑ کے حضور کھڑ کے صحابہ کو درس دے دیا سبحان اللہ سارے بہت سارے پروٹوکول ہوندے ان دے باوجود بھی زبان دے اندر اتنی تاثیر نہیں آدھی والوی قوم رائے ہدایت تے نہیں پہ آدھی والوی ساکوں ایک چھوٹی دی محفل حضور دے نا دی کرن واسطے تقریباً 2 مہینے ورک کرنا پوندے والوی اپنی مسجد دے اندر اذان دیون دے باوجود بھی ساکوں نمازیں کو ہاتھ پکڑ پکڑ کے سرنا پوندے ذرا سوچو حضور کھڑ کے درس دے دیا حضور نے درس دیتا ایک بڑی عورت جو باہر لنگی وہ حضور کو کھڑے تھی کہ درس دینا رٹھا مدنی لجپال کو دیکھ کے ادھے خیال آیا کہ میرا بیٹا جنہ اینا درکھار دا کم کریں دے میں حضور دیوار کا عرض کرا یا رسول اللہ میں تو کو ممبر بنوا دیوا خدمت پیش کی دیئے مدنی لجپال فرمایا جیوے تیرا دل رکھے تو بنوا دے ممبر بن کے سونا جی مسجد جا آگئے مدنی کریم نے پہلا خطبہ ارشاد فرمان واسطے ممبر دے اٹھے قدم رکھے آپ نے الحمدللہ پڑھے خدا دی تعریف جنہ بلند کی دیئے ذرا سوچو کہ مسجد دے وچ روور دی آواز آوان لگ گئی رومن دی آواز آوان لگی ہے صحابہ کرام نے انڈے ڈٹھے کون ہے پیا رومن دی آواز ایمیں آدھی ہے جی میں چھوٹا جیا بچہ اپنی ماں دی جڑائی دے اندر رو دے میں آدھا یار دیکھو تو صحیح اگر لکڑی دے اندر او حضور لکڑی دے اتے کھڑن یا لکڑی دے ڈال ٹیک لگ کے مدنی لجپال کھڑن حضور دا جدا تھیون ہے بے جان لکڑی کو بھی پتہ لگ جو مدنی جدا تھے میرے کیا بات ہے سبحان اللہ حضور جدا تھی گئے مدنی لجپال جنہ ممبر تے بیٹھے وال تھیا ہی میں ہے رومن دی آواز آئیے مدنی لجپال نے نیچے رٹھے کون ہونا بیٹھے صحابہ اکرام بڑے پریشان تھی گئے آخر وجہ کیا ہے بڑی دردناک آواز آئیے مدنی لجپال نے رٹھے او جرا دن کھڑا دیا سجے پاسے نہ او دے وچ رومن دی آواز آدھی پئی ہے کہتے تے میرے لجپال نبی نے ممبر چھوڑے خطبہ چھوڑ کے او دے کولو ہے آ کے او کو او دے اوتے میں ہاتھ رکھے نے او ذرا سوچو تے صحیح جنے سر تے ہاتھ مصطفیٰ دا ہوئے او دی عظمت و شان کتنی زیادہ ہو کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی زیادہ عظمت و شان ہوتا مقام کتنا زیادہ ہو سی جناب والا حضرت انس بن مالک فرمیدن ایک چھوٹا جیا بچہ حضور دیوار کا دے اندر وہ والدہ کہنے کے آئیے ادھی یا رسول اللہ میں دوارے کو لو آئیاں تسا مہربانی فرماؤ چاہ میرا پتر بیمار ہوں دے ادھے سر تے ہاتھ رکھو چاہ توجہ یہ تواری اتنے سارے بیٹھے ہو سبحان اللہ بعد میرے تک بڑی مشکل نہ سبحان اللہ ایک نے دی مہربانی جو سونے جاگ چھڑنے سارا کچھ لکھتا ہے کیا خیال ہے تیرا وہ آئیے نا حضور نے سر تے ہاتھ رکھے صحابہ اکرام فرمیندن کے او بچے دی عمر بڑھاپے دی جنہ پہنچی ہے او دے وال او دی کمر تو تلے ہن پہ صحابہ پوچھتے ہن یار وال کیوں نے کٹ دینا وہ آدھا خیال کرو باقی ہر سوال کرو پر اے سوال نہ کرائے کیوں نہ کرائے آدھر کہ میں باقی سب کچھ کر سکتا میرے سر تے ہاتھ لایا حکم لی والے نے سبحان اللہ
میرے سر تے ہاتھ لایا مصطفیٰ کریم دی ذات نے حضور تے ہاتھ لگے ہوئے نینے والے کو میرا اپنا وجدان آدھے کہ وہ سارے کو آدھا ہو سی میں قبر و حشر دے اندر جنہ ویسا تے لوگ میں کے پوچھ سے میں انہیں کو اکسا دیکھو یار دی نشانی کھیر کے آیا سبحان اللہ سبحان اللہ حیاتی حضور نے اندھے ہوتے دور دیتے ہاتھ جو رکھے نہ صحیح وہ چپ کر گئے اور مدنی لجپال نے اندھے نلگال کی تھی آپ نے فرمایا تو روندہ کیوں ہے حضور وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں حضور نے نلگال کی تھی انہیں آدھے یا رسول اللہ تو سب میرے ہوتے میرے نال کھڑ کے جلائنا خطبہ رہے دے ہاوے تواری کنڈ میں کو لگ دی ہے اللہ رب العزت برکات تا نزول میرے ہوتے بھی تھی دہا میں بھی تواری کنڈ دا فیض حاصل کریں دا ہمیں اور دا ممبر بڑھ گئی یا رسول اللہ اسد اول پرانے تھی گی اسے مدنی لجپال فرمائے کوئی نہ لجپال پریتا توڑ دے نہیں سبحان لجپال پریتا توڑ دے نہیں جدی ماں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں فرمائے تو پریشان نہ تھی تو آنکھیں دمیں تے کو کہیں باغ چلوا چھوڑا بھاوے سکا ہے بھاوے جڑا کٹیا ہوئے بھاوے تیرا زمین دینا اور تعلق نہیں رہا لیکن تو پریشان نہ تھی اور میں تو حق وعدہ بھی ہے جملہ حضور نے انہیں کو کہ تو پریشان نہ تھی جنا تعلق مصطفیٰ دنال ہوئے بھاوے جڑا کٹے ہوئے میرے والوی سر سبز و شاداب تھی سکتے سبحان اللہ بے شک والویو تھی سکتے والویو سر سبز و شاداب تھی سکتے سونا حضور فرمائے اگر تو آنکھیں تو میں تے کو باغ چلوا دے ماں لوگ تیرے پھل کھاسن تیرے تے سبزہ ہو سی لوگ تیری چھانتے باسن اگر تو آکے قاضی ایاز مال کی اشفا دے نوچے حصے دے نرشاد فرمیدن کہ حضور فرمایا اگر تو آنکھیں تو میں تے کو جنت دے اندر لوا دے ماں اوہر گزا سوچو ہی گال کو حضور نے فرمایا آنکھیں تو تے کو سر سبز کر دے ماں آنکھیں تو جنت دے اندر لوا دے ماں یہ دو آفرہ مدنی لجپال نے دیتے لیکن او درخت او تنے نے ایک آفر بھی قبول نہیں کی تھی عرض کرنے یا رسول اللہ نہ تا سر سبز تھی مرد شوق ہے نہ جنت لگن دا شوق ہے جب میں کو کچھ عطا کرے دے ہو تو اپنے قدمے دے اندر جگہ عطا فرما سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ سبحان اللہ فرمایا کہ میں کو اپنے قدمے دے اندر جگہ عطا فرما دے ذرا سوچو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جنہ بامن ہاں اپنے غلامے دے کولو انہیں کو ہکا گال کرنا اپنے مریدے کو آکھنا یار او درخت ہاں پیا سکا ہاں او حضور دے نال ملاقات دی تمنا کریں دا ہاں وہ اسد غلام ہے مدنی لجپال دے ساکو زیادہ حق کے جو اسا حضور دے نال ملاقات دی تمنا بھی کروں تے حضور دا نہ آوے خوش دی کہ حضور تے درود ہی پڑھو خوش دی کہ مدنی لجپال دے تے درود ہی پڑھو نیندر بیٹھے ہو چھکیا کو سبحان اللہ ذرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتبہ ہر کہیں کو پتے حضور ہر بندے تو پہلے مدنی لجپال جنہیں حضرت ابوبکر صدیق کو زیادہ اہمیت لے دیا جنہیں زیادہ اہمیت لے دیا ایک ریمار صدیق اکبر جو آئندہ کہ حضور نے صدیق کو پچھا ہٹا بلائے کہیں بے کو اگا چکی جنہیں بے کو اگا کیتے تھے مدنی لجپال نے صدیق اکبر نے خلاف توقع گال لٹھیے تے آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ پہلے تو میں ہی تباہ نہ ہمیں تے آج ایک تھا آگن خیر ہے اور حضور نے بتائے کیا کہ یہ حدیث پاک تے لفظ مدنی لجپال نے ارشاد فرمائے کہ صدیق ویسے تو کوئی گال نہیں ویسے تو میرے نال ہی باسے تیرا نمبر ہے پیا اے بندہ رات کو جنا سمڑ پوندے یا ایدے سامنے میرا نہ آوے اے میرے ہوتے ٹھر کے درود پڑھ دے میرا دل نہ دے جنا میرے ہوتے درود پڑھے میں وہ اپنے کولو جگہ تھا سبحان اللہ سبحان کولو جگہ تھا فرما دے حضور دے درود پاک پڑھن دی فضیلت کتنی زیادہ ہے حضور میرا دل نہ دے میں وہ اپنے کولو جگہ تھا فرما دے اور حضور نے وہ جگہ دیتی ہے اپنے کولو بلہا دیتے اور ذرا سوچو او بندہ حضور دی ذات دے درود پڑھدا حضور نال تک کوئی نہ ان دے بیٹھے ہوندے ہر ویلے یعنی وہ جتھا درود پڑھدا ہاں مدنی لجپال اتھائی سن دے ایویں نا اتھائی سن دے ہن حضور دا اتھو کنے اودے گھر کے اپنے گھر تک حضور درود سن سکدے نے تے کوٹ سلطان والے دی عرض بھی مدنی لجپال سن سکدا اللہ با خدا میرا دا عقیدہ ہے یہ عقیدے دے اتے ساری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے ایک بھی گا رہے آپ آج کل سارے معاملات تھوڑے جے الگ چیز ہے اگر درس و تدریس دا مسئلہ ہے مدرسے اور مسجد دا مسئلہ ہے ایسا ایک مولوی دی ڈیوٹی لائی ہوئی ہے ایک 4 بزرگ برینے دی ڈیوٹی لائی ہوئی ہے
بس ناراض ہوتی ہو میری گال ہوتے 4 بزرگوں کی ڈیوٹی لائی ہے تمہارا کام ہے تمہارا بیا کوئی کام کا نہیں جلے دے مولی جرلے سڈن آوے تو سنا لگا وے بھاوے تمہاری کوئی گال مننے یا نہ مننے بھاوے تمہارے کو کوئی کام تھی وے یا نہ تھی وے تو سا کرنا ہے سارا جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیوار گزرتے پہ ہیں تو سامنے یہود کا مدرسہ آ گیا آپ دے دل وچ خیال آیا ہند اہل کتاب میرا دل نہ دے میں نے کوئی اسلام دی دعوت نہ پیش کرا بھاوے ان دا مدرسہ آ پیا میرا دل نہ دے میں نے کوئی اسلام دی دعوت پیش کرا جناب ابوبکر صدیق ٹردے ٹردے انہاں دے مدرسے دے اندر پہنچن نا مدرسے دے اندر پہنچن دے بعد آپ نے جناب انہاں دا بڑا استاد ہا پیا اندے کو پہنچ کے آپ نے فرمایا کہ میں تیرے نال کچھ کلام کرنے میں چپ کے لیے بیٹھا رہا ماں تو کچھ چنگا لگ سی کوئی نا تو خود سوچ گنو میں کچھ چنگا لگ سی اگر چپ کے لیے بیٹھا رہا سبحان اللہ استاد کاری کالو سے بیٹھن دے انہوں کو اگن تشریف گنو صاحب رکھیں گے استاد صاحب کو سٹیج دے ہوتے انہوں کو اگن گے سٹیج دے ہوتے تو سے ٹھر کے سبحان اللہ کو سبحان اللہ سبحان اللہ آپ اگاں جو سٹیج دے ہوتے قبلہ وہ آنے پہ درود پاک تو سن پڑھو چاہو آپ ادھر سٹے دے اللہم صلی وسلم دائم قاری عبدالعزیز سے بھی تشریف کہنا ہے سارے آباب تو علاقے دے ہونا آنے پہ وہ کیا آکسن میں شام انہیں کنے پڑھنے ایک سن جرہ انہیں کو نہیں جگہ سکے تو میرے کو کیا پڑھ سکے کیا بات ہے بہت اچھے بہت اچھے آباب میں میراج دا واقعہ راج شب میراج ہے تو میں سوچی ہوتا ہمیں قاری عبداللطیف صاحب نے میراج پڑھنے تو میں شان مصطفیٰ پڑھ سا والنہائے واسطے کوئی انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرسی میراج میں کو پڑھ سو شام کو مغرب دے بعد انشاءاللہ اچھا جناب ابوبکر صدیق پہنچے نوتا اس جگہ دوتے پہنچ کے نا آپ نے انہوں نے سب تو بڑے بندے نال جنہا انہوں نے استاد ہاں پیا اسا کو ڈر لگ دے اپنی مسجد دے مولوی کنے مسئلہ پوچھنے واسطے ڈر لگ دے ونیو کی نہیں دے کولو ون کی گال کروں کی نہیں دینا ہاں اگر انہوں نے گلہ کرنا ہوئے تو چوک چورائے تو ٹائم لے لیں دے اگر انہوں نے خلاف گال کرنی ہوئے تو سا کو بندے کٹھے کرنے واسطے بھی ٹائم نہیں لگدا اگر غیبت کرنی ہوئے بار ٹائم نہیں لگدا جنہوں انہوں نے کل پہنچے وہاں کہ صحیح کینے آیا ہو آپ نے فرمایا گال سن تورات دے اندر تو سا پڑھے مصطفیٰ کریم دی شان کو پڑھے ہوئے وہ ہے کہ جی ہاں اچھا نے پڑھے جو ہی والا ایمان کیوں نہیں گھننا دے وہ کہ ایمان کیوں گھننا تو اسے اپنے اسلام دی ڈیفینیشن پیش کر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات فرمایا تو نماز قائم کر زکات دے وہ کہ لا الہ الا اللہ بھی سمجھ چاہتا پے محمد رسول اللہ بھی سمجھ چاہتا پے اقام الصلاۃ بھی سمجھ چاہتا پے قیام نماز بھی سمجھ چاہتا پے لیکن آت الزکات جری زکات دی تو سنگال کیتے میری سمجھ اے نہیں آتی وہ دے او کیویں او یہودیت کو آتے کہ او انہیں جو تسا خود سوچو زکات کہیں کو دیونا کہیں کو فنڈ دیونا اے تو اس واسطے ہوندے کہ اگلا بندہ غریب ہے سبحان اللہ باہوں کو فنڈ دیونے میں کوئی رساؤ تو ہانا رب جو سارے کو زکات منگ دے کیا نعرے رسالت نعرے خلافت نعرے حیدری علامہ مولانا قاری عبداللطیف بارگی صاحب حضرت علامہ مولانا قاری عبداللطیف بارگی صاحب نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے خلافت نعرے حیدری تشریح ولادت نبی نعرے وسیع ماشاءاللہ سبحان اللہ اچھا فینل خطیب بھی آگئے بس انہیں بعد پیچھے اختتام والے پاسے ہون ٹھر کے سبحان اللہ کو اچھا جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جنہ گال کی تھی تے او دے میں کو نماز کا مسئلہ بھی سمجھ چاہ دے میں کو لا الہ الا اللہ بھی سمجھ چاہ دے محمد رسول اللہ بھی سمجھ چاہ دے لیکن فنڈ ریزنگ زکاة کا مسئلہ سمجھ نہیں آتا کیوں بھائی کیا تمہارا خدا معاذ اللہ اتنا غریب ہے پیا کہ وہ سارے کو زکاة گھن کے گزارا کرے سی سارے کو زکاة گھن سی ول گزارے تھی سے جناب ابوبکر صدیق نے جنہیں گال سنی ہے نا غیرت آئی میں تیری مصطفیٰ کریم نے تربیت کی تھی وہ غیرت سینے دے اندر موجود ہے آپ نے ایک نہیں ڈٹھی تھپڑ کر کے مارے اوپر تھپڑ جو مارے نے بل آپ باہر نکلا ہے ہم یہودی لیکن اپنے عالم راہب دی محبت انہیں دل موجود ہے یہودی ہن پہ وہ بیٹھے ہم پہ وہ سارے کو سجا ہوا کہ دیاؤ مسلمانے دا بندہ آکے سارے عالم راہب کو آکے تھپڑ مار کے لگا وجے یہ ٹھیک ہی نہیں سکتے انہیں کہ چلو ول انہیں جرہ بڑا ہے پہ انہیں کو جلتے ہیں وہ سارے اپنے استاد کو نال لا کے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ چاہ گئے
حضور دی بارگاہ دے اندر آئیں جڑا آکے حضور دے کولو مقدمہ پیش کیتے نبی علیہ السلام نے پوچھے کی میں آیا دشمن بھی ڈرتے آوے ہاں مدنی کریم چادر بھی چھا رہے شام ہے سوئی چیز کو حضور نے حدیث پاک ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہی و یادہی کامل اور پکا مسلمان او ہے جنہی زبان اور ہاتھ کرنے نوچا مسلمان محفوظ راوے اگر تری زبان کرے نوچا مسلمان محفوظ کہنی تیرے کردار کرے نوچا مسلمان دی عزت محفوظ کہنی اگر تیرے ہاتھ کرے کئی مسلمان محفوظ کہنی والا اپنے آپ کو ایماندار کھومن چھوڑ دے حضور نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہی و یادہی پکا تے کامل مسلمان میرا امتی کھومن دا حقدار او ہے جنہی زبان کرے بھی نوچا بھرا محفوظ راوے تے جنہی ہاتھ کرے بھی محفوظ راوے سبحان اللہ جناب والا جنہوں ٹرتے آئیں مدنی کریم علیہ السلام نے انہوں دا استقبال کی دے پوچھے کی میں آیا انہیں ہے کہ بھامی اصلا یہودی ہیں لیکن تمہارے غلام کو ایک اختیار کر نہیں تہا وہ آکے سارے عالم کو تھپڑ مارے آج تا عالم ہمیں روڈ تے گھلیجے نہیں بدے دوام کو پریشان نہیں کوئی نہیں ہوتی آج تو علماء جب سر عام پگڑا کر لٹیچے نہیں پیاں تو پتہ کوئی نہیں ہوتا اور بل چوک چراہتے بائے کے گالیاں تھی یہ مولوی ہے نہیں شرف ہسا دی ذرا سوچو تو صحیح این دیوارے کو دیکھو 1.5 سال تو کرونا دی بیماری دا مسئلہ چلیا ہوئے ہر کوئی روڈ تے نکتے ایسا کو پیسہ چاہیے ایسا مکے برتے ہیں ایسا کو فلاں فنڈ چاہیے حکومت پاکستان سانی مدد کرے اے مولوی نکتن تے ہکا گالا کنے خدا دا گھر آباد کرو خدا دا در آباد کرو اللہ حیات دا بے شک یہ کی دین ہے نا کہ خدا دا گھر آباد کرو کہیں ایک بندے نہیں ہے کہ جو سا کو بھوک لگی ہے جا حکومت فنڈ سارا جاری کرے آدھے ایوان خدا دے در تے آ بنجو اللہ سارے بیمارے کرے تو کو امان نصیب فرما دے جناب والا جنہوں حضور دے نال نگال کیتی ہے نا والمدنی لجبال نے فرمایا اچھا تھپڑ مارے صدیق نے جی تو ساں کی گالا کی ہے انہیں کہ ایسا نہیں آگے مکر گئے یہودی آنا یعنی موقع دے ہوتے گال کر کے مکر ورنہ اے مسلمان دا کم نہیں یہودی دا کم یہ کافرہ دا کم ہے مسلمانے دا نہیں جناب والا جناب بکر صدیق کو حضور نے صدوائے آپ نے فرمایا کہ صدیق یہ آئے کھڑا یہ تمہارے خلاف مقدمہ پیش کی تھی کھڑا صدیق اکبر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ان رب العالمین دے بارے غلط گال کی تھی جنہی وجہ کرے میں کو تھپڑ مارے جناب بکر صدیق گال چھوڑ کے حضور فرمائے اچھا رساوے تائیں گال کی تھی وہ کہ میں نہیں کی تھی اور وہ قانون ہے پیا جنہ کہیں عدالت دے اندر مقدمہ پیش تھی والجرہ بندہ کھڑا ہوئے دعویٰ کی تھی کھڑا ہوئے او جرہ نا گواہ پیش کرے البینت والمدعی والیمین علی من انکرہ جنہ انکار کی تھی کھڑا ہوئے او قسم چاہوے مدنی لجبال فرمائے یار اے دعویٰ صدیق اکبر دا ہے کہ ایک رب العالمین دے بارے گستاخی کی تھی اور یہودی نے کی تھی انکار حضور فرمائے صدیق یا تو ساں گواہ پیش کرو یا تم قسم چاہ او یہودی آؤں منٹ نہیں آیا جھوٹی قسم چاہ چھوڑی سمجھتے گئے ہو سنا یعنی عدالت اندر ٹکر ٹکر ہوتے وکنا اور رشتہ داری کو لے کرے دوست یارے کو لے کرے وہاں کے قسمہ چاہ پھرنے عدالت اندر کوڑیاں لوگے کو پھسا دے بنا ایوی کئی مسلمان دا کم نہیں یہودیت دا کم ہے گالی دا میرے سختن پر حقیقت ہی شاہے حقیقت ہی جائے ایوی مسلمان دا کم نہیں کئی دی جھوٹی قسم بن کے کئی دی جاتے چاہ دے بنا جنہوں پہنچے نو تھا اور قسم اچھا دیتی ہے یہودی نے جلدی جلدی قسم چاہ دیتی ہے جنہیں قسم چاہتی حضور نے فرمایا صدیق ایک قانون اساں بنایا ہمیں جو تو میرا یار ہیں میرا غلام ہے میرا صحابی ہیں پر چونکہ او میرے بڑا ہوئے قانون تے این ٹائم پورا اتریا کھڑے میں ہنتے کو اکساں یا گواہ پیش کر یا سزا واسطے تیار تھی کیا بات سوچ سکتے ہو اسا تا طلاقہ کرا کرے جھوٹے قسمت چوے دے آئے طلاقہ سود کھوا کے حرام کھوا کے عوام کو یہ مسجد مدرسے والے پاس طرح منہ کیوں نہیں تھی دا وجہ ہی ہے جو ساری تیری کمائی ہے ان کے اندر 90% حرام رہ گئے اور جیرے ہن پہ 10% آلے او آندے ہی ہن رلے دے ہن مسیطہ پڑھتے ہیں پہ مدرسے چل سبحان اللہ بے شک حرام نہ ہوئے اول اللہ اپنی بارگاہ اندر کمائی قبول نہ کر رہا جیرے دل دے اندر بغض سے مصطفیٰ ہوئے مالک کے قنات وہ دل قبول نہیں کرے دا اور جری کمائی دے اندر حرام دی آمیزش ہوئے اللہ اپنے گھر واسطے وہ کمائی بھی قبول کوئی نہیں کرے اب آبے سی وقار جناب بکر صدیق کو حضور نے گال کی دی ہے سوچو ہی گال کو اگر سارے اندر کوئی ہوندہ سارے بھی کوئی بندہ ہوندہ تو ہی میں گال کر رہا وہ کہ ول ملسوں ول باسوں ول بندے کٹھے کرے سو ول بھی ہم مسئلہ تھی سی وہ قانون شریعت کو نہ دیکھا وہ اپنے قانون اپنے فائدے کو لے گیا حضور نے فرمایا صدیق یا ول قصاص واسطے تیار تھی ون یا گواہ پیش کر جناب بکر صدیق نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جس وقت ہی کو گال کی تھی میرے نیڑے کوئی کہنا
میں کلا ہمیں حضور فرمائے ول ٹھیک ہے بھاویں میرا غلام ہے میں محمد سب کچھ برداشت کر سکدا اپنے قانون دے اتے قدغن برداشت نہیں کر سکدا لہٰذا او قسم چونکہ چاہتی کھڑے میرے بنائے ہوئے قانون دے اتے او بھاویں یہودی پورا اترا کھڑے میں ہن اندی گال منے سا ہن تے کو اندے تھپڑ دے بدلے سارے دے سامنے تھپڑ کھاونا پوسی سونے ہو جنا صدیق اکبر نے اگال سنیں گے صدیق اکبر اتیں کھڑی کھڑی جاتے سر جھکا دیتے مصطفیٰ دے سامنے علاوہ دی جرت نہیں کی تھی عرض کی تھی یا رسول اللہ جڑا فیصلہ تساں کر دیتے او صدیق کو قبول ہے جنہ تمہاری کہیں تصدیق نہیں کی تھی صدیق انہوں بھی کھڑ کے قبول کی تھا جنہ اسمان دا لگے ونجر دا انکار کی تھا صدیق وہ بھی قبول کی تھا جنہ ایک باری صدیق کو ایمان دی دعوت رہتی ہوئے صدیق وہ بھی قبول کی تھی ہے میں وہ قبول کرے نا جنہ صدیق نے میں سر جھکائے اکھ بہمن لگ گئی ہے مالک کے کائنات دنال کنیکشن ملائے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے یہودی سارے کھڑن تھے مصطفیٰ کریم دی شریعت کا مسئلہ ہے تو جان دے میرا بیعت تیرے بغیر گواہ کوئی کہنی مہربانی کر جا کیونکہ میں تیرے اور تیرے رسول دی عزت اور ناموس واسطے انہوں دی خوشنودی واسطے پیرا میں رہ گیا میں کوئی ایوے تھپڑ نہیں مارا تیرا صدیق نے سر تلے جھکائے آکھدا وامن ہاں ہنجدہ داڑی تے آمن ہاں جبریل عرشہ تو آیت قرآن چاہ کے آگے لقد سمی اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر محبوب عرشہ دنالک رب جو کو سلام بھی دینا بیٹھے نال پیغام بھی دینا بیٹھے اے صدیق جرہ ہے اے سچا ہے اے یہودی جھوٹا ہے مدنی لجبال نے جرہ صدیق دے بارے رب العالمین دی تصدیق سنیے یہ صدیق کو سجے نے سر کے وہ میں نے صدیق ہوتے یا جرہ صدیق قریب آئے مصطفیٰ کریم دے آپ نے سینے نال لائے اور فرمائے صدیق تے کو مبارک ہوئے تو رب العالمین دے عزت تک دفاع کی تے عرش تا رب تیرے شان دے اندر تیرے حق دے اندر فرشتے بھیج کے گواہ بیٹا پیش کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدر احباب سی وقت اگر دین دے اتے چلن دا جذبہ ہوئے تو مالک کے کائنات کنڈ نہیں لگن دینا اللہ بندے دی کنڈ نہیں لگن دینا بشرط کہ نیت دل علی جری ہے وہ خالص ہوئے والمالک کے کائنات کرم ضرور کریں دے الحمدللہ تو سار سال آندے ہو اس پروگرام دے ہوتے اس دفعہ رمضان شریف دے بعد انشاءاللہ عزیز پراپر یہ مدرسے دے نظام دا معاملہ ہے پہ انشاءاللہ وہ زیر غور ہے وہ چلاوڑے اور طلباء اپنے جڑے مقامی بچے ہیں انہیں کو ضرور بھی جیسو کیونکہ سلیمان این دفعہ جرہ ہے نا پڑھائی تو فارغ تھی ویسی اپنی تو وہ فارغ و تحصیل تھی کہ اپنی پوری توجہ اس مدرسے دے ہوتے مرکوز کرے سی آپ احباب انشاءاللہ تعاون بھی کرے سو تے انہیں نال جڑا ہے نا تھی سو تاکہ اے دین دا جڑا در ہے پیا جنہ ایرہ رکھیا پہ کافی عرصہ تھی گئے یہ چل پوے اور مالک کے کہنا ضرور کرم کرے میرا چونکہ ٹائم ہی 4 بجے کے 10 منٹ تھے ہاتھ ٹائم تھی گئے یہ تو اگا ونجنا میں قانوناً اور اخلاقاً اپنی توہین سمجھنا اللہ رب العزت میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین